من و سلوہ اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلوہ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ من و سلوہ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن انعامات کی برسات برسائی؟ اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے؟ آج ہم ان سبھی سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی، جو روزانہ صبح صادر سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے پاس کوہ طور کا ایک سفید پتھر بھی تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے لیے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اسدہ بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا تھا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا، جو ایک بنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تتر تھا، اور بعض نے لکھا تھا کہ یہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔
رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو مواقف آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض ضعیف القتال لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے اور نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی ساگ، تگڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ پاک کی سبھی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کسی بھی چیز پر ناشکری ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔